السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 44 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 45 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاء الخیانتی، بددیانتی کا بدلہ۔ حکیہ ان رجلا قدم بغداد قاصدا الحج، بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی بغداد کے اندر آیا، بغداد میں آیا حج کے ارادے سے، یعنی حج کے ارادے سے ایک آدمی بغداد کے اندر آیا۔ وکان معہ عقد یساوی الف دینار، اور اس کے ساتھ ایک ہار تھا جو 1000 دینار کے برابر تھا، یعنی 1000 دینار کی قیمت کا اس کے پاس ہار تھا۔ عقدن اس کا معنی ہوتا ہے ہار، اس کی جمع آتی ہے عقودن، اور عقدن اگر زبر کے ساتھ پڑھیں گے عقدن تو اس کا معنی ہوتا ہے عہد، معاہدہ، اور دہائی کو بھی کہا جاتا ہے، 10 20 30 40، ایک دہائی کو عقدن کہیں گے، 10 20 30، اور اس کی جمع بھی آتی ہے عقودن۔ تو عقدن اور عقدن دونوں کی جمع عقود آتی ہے، لیکن عقدن کا معنی ہار اور عقدن کا معنی عہد، معاہدہ یا اعداد کی دہائی۔ اور ساوا یساوی مساوات کا معنی برابر ہونا۔ فاراد بیعہ، پس اس نے اس کو بیچنے کا ارادہ کیا۔ فلم یجد من یشتریہ، تو اس نے نہیں پایا اس آدمی کو جو اس کو خریدے۔ اس نے اسے فروخت کرنے کا ارادہ کیا مگر اسے خریدنے والا کوئی نہ ملا۔ فلم یجد من یشتریہ، پس اس نے نہیں پایا اس آدمی کو جو اس کو خریدے۔ فوضعہ عند رجل عطار مشہور بالصلاح والدیانہ، اس لیے اس نے اس کو ایک عطر فروش کے پاس بطور امانت کے رکھ دیا جو نیکی اور دیانت میں مشہور تھا۔ عطار کا معنی عطر فروش، تو ایک عطر فروش آدمی کے پاس جو کہ صلاح و تقوی دیانت داری میں مشہور تھا اس کے پاس رکھ دیا۔ فحج ورجع بہدیۃ للعطار وسلم علیہ، اس نے حج کیا اور عطار کے لیے ایک تحفہ لایا، ایک تحفہ لے کر لوٹا عطار کے لیے، وسلم علیہ، اور اسے سلام کیا۔ فقال له من انت قال انا صاحب العقد، تو اس نے کہا تم کون ہو، یعنی عطار نے کہا تم کون ہو، تو اس نے کہا کہ میں ہار کا مالک ہوں۔ فقال له انا لا اعرفک، تو اس نے اس کو کہا میں تجھے نہیں جانتا ہوں۔ ثم ضربہ وطردہ من حانوتہ، پھر اسے مارا اور اس کی دکان سے ہٹا دیا، نکال دیا۔ طرد یطرد تردن، دھتکارنا، ہٹانا، حقارت یا سزا کے طور پر نکالنا، دور کر دینا، جلا وطن کر دینا، اور حانوتن کا معنی دکان۔ پھر اس نے اس کو مارا اور اس کی دکان سے اس کو ہٹا دیا، دھکا دے دیا۔ فذهب الرجل الى عدد الدولة وقص عليه خبر، تو وہ آدمی عدد الدولہ کے پاس گیا اور اس کے سامنے اس کی خبر بیان کی۔ فقال، تو اس نے کہا، یعنی عدد الدولہ نے کہا، اذهب وقعد عنده، تو جا اور اس کے پاس بیٹھ، تو اس کے پاس جا کر بیٹھ۔ وحینما امر علیک وَأُقْرِئُكَ السَّلَامَ رُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ وَأَنْتَ جَالِسٌ، اور جس وقت میں تیرے پاس سے گزروں گا میں تجھے سلام کروں گا، تو مجھے سلام کا جواب دے دینا۔ رُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، تو مجھے لوٹا سلام، یعنی سلام کا جواب لوٹا، اس حال میں کہ تو بیٹھا، یعنی بیٹھے بیٹھے مجھے سلام کا جواب دے دینا۔ فَذَهَبَ الرَّجُلُ وَجَلَسَ عِنْدَ الْعَطَّارِ، بس آدمی گیا اور عطر فروش کے پاس بیٹھ گیا۔ فجاء عدد الدولت بموکبہ، عدد الدولہ ان کے جلوس کے ساتھ آیا۔ موکب
اس کا معنی ہے جلوس، قافلہ، جلوس بنا کر پیادہ اور سوار چلنے والوں کی جماعت، اس کی جمع آتی ہے مواکب۔ موکب التشییع للمیت یعنی جنازے کا جلوس، موکب التشییع للمیت یعنی جنازے کا جلوس۔ فجاء عدد الدولۃ بموکبہ، عدد الدولہ اس کے جلوس کے ساتھ آیا۔ فقال السلام علیک، تو اس نے کہا السلام علیک، قال تو اس نے جواب دیا وعلیکم السلام، ولم یتحرک، اور اس نے حرکت نہیں کی، یعنی صرف سلام کا جواب دے دیا اور اس آدمی نے حرکت نہیں کی۔ فقال یا اخی تقدم من العراق ولا تأتنا، قدم یقدم کا معنی آنا، یہ سمیع یسمعو سے آتا ہے، اس دال کے نیچے زیر نہیں زبر پڑھیں گے، قدم یقدم، قدومن اس کا معنی ہوتا ہے آنا۔ تقدم من العراق ولا تأتینا، تو عراق سے آتا ہے اور ہمارے پاس نہیں آتا۔ فندہل العطار، تو عطار یعنی عطر فروش ہکا بکا رہ گیا۔ زہل، زہل یزہل ذہولاً باب سمیع سے، اور ان زہل ینزہل انزہالاً باب انفعال سے ہکا بکا ہو جانا، حواس باختہ ہو جانا، اوسان گم ہو جانا، ہوش اڑ جانا۔ فندہل العطار، عطار کے ہوش اڑ گئے یا حواس باختہ ہو گیا۔ فلما انصرف عدد الدولۃ قال العطار للحاج، پھر جب عدد الدولہ لوٹا تو عطر فروش نے حاجی سے کہا ما ہی صفت عقدک، تیرے ہار کی صفت کیا ہے، یعنی کس قسم کا تیرا ہار تھا میرے سامنے بیان کر۔ ما ہی صفت عقدک، کہ تیرے ہار کی صفت کیا ہے، تمہارا ہار کیسا تھا۔ قال قضا و قضا، تو حاجی نے کہا ایسا ویسا۔ فقام العطار واخرج العقد، تو عطر فروش کھڑا ہوا اور ہار کو نکالا۔ واعتذر له بالنسیان، اور اس کے سامنے بھول کا عذر پیش کیا، یعنی میں بھول گیا تھا ایسا عذر پیش کر دیا۔ فاخبر الحاج عدد الدولۃ بما حصل له، حاجی نے عدد الدولہ کو اس چیز کی خبر دی جو اس کو پیش آئی۔ فصلب العطار علی باب حانوتی جزا خیانتی، پس عطر فروش کو سولی پر لٹکا دیا گیا اس کی دکان کے دروازے پر اس کی بددیانتی کے بدلے میں۔ عطر فروش کو اس کی دکان کے دروازے پر اس کی خیانت بددیانتی کے بدلے میں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ سلب یسلب سلبن، ہاتھ پیر باندھ کر لٹکانا، سولی پر چڑھا دینا، سولی پر لٹکا دینا۔ الصیاد والاسد، شکار اور شیر۔ خرج رجل للصید فی البریۃ، ایک آدمی جنگل میں شکار کے لیے نکلا۔ دیکھو بریتن پڑھیں گے اس کو، بریتن نہیں بریتن، را کے اوپر تشدید پڑھیں گے۔ بریتن کا معنی جنگل، اس کی جمع آتی ہے براریو، اور بریتن کا معنی تو مخلوق آتا ہے۔ بریتن کا معنی مخلوق، جس کی جمع آتی ہے برایا، اس لیے یہ خیال رہے کہ یہاں پر را کے اوپر آپ تشدید پڑھیں گے تب اس کا معنی جنگل ہوگا، ورنہ بریتن کا معنی تو مخلوق ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم کے 30ویں پارے کے اندر ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ تو یہاں پر خیر البریہ اور شر البریہ، خیر البریہ یعنی مخلوق میں سب سے بہتر، اور شر البریہ یعنی مخلوق میں سب سے بدتر۔ فرآ اسدا یسترق الخطا، تو اس نے دیکھا ایک شیر دور سے دبے پاؤں، یعنی چپکے چپکے اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ کانہ یقصد افتراسہ متى اتى الظلام، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ارادہ کر رہا ہے کہ جب اندھیرا ہو جائے گا تو وہ اسے پار کھائے گا، یعنی گویا اس کا شکار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کب؟ جب کہ اندھیرا چھا جائے گا۔ اور استرق یسترق استراقا، اور تسرق یتسرق تسرقا،
السمع والنظر یعنی چوری چھپے دیکھنا یا سننا، السمع والنظر چوری چھپے دیکھنا یا سننا. تو اس طرح کا معنی ہوتا ہے چوری چھپے کوئی کام کرنا. تو یہاں پر چوری چھپے قدم بڑھ رہا تھا، یعنی چپکے چپکے دبے دبے پاؤ آہستہ آہستہ وہ چل رہا تھا. فرآ اسدا یسترق الخطى خلفه من بعد كانه يقصد افتراسه متى اتى الظلام. تو اس نے دیکھا کہ ایک شیر دور سے دبے پاؤں چپکے چپکے اس کے پیچھے آ رہا ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ارادہ کر رہا ہے کہ جب اندھیرا ہو جائے گا تو وہ اسے پار کھائے گا، یعنی اس کا شکار کر لے گا. ولم یستطع ان یہرب جریا، یہ شخص دوڑ کر بھاگ بھی نہ سکا، اس نے طاقت نہیں رکھی یہ کہ وہ دوڑ کر بھاگ جائے، یعنی وہ دوڑ نہیں سکا. لأنہ یعلم ان الاسد یجری اسرع منہ فیدرکہ، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شیر اس سے زیادہ تیز دوڑ کر اسے پکڑ لے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ شیر دوڑتا ہے زیادہ تیز اس کی بنسبت، بس وہ اس کو پا لے گا. تو فمشا مشیا مسریا وهو یتلفت وراءہ، اس لیے وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے لپک کر چلا، پس وہ تیزی سے چلا. فمشا مشیا مسریا، پس وہ تیزی سے چلا. وهو یتلفت وراءہ، اس حال میں کہ وہ اس کے پیچھے توجہ کر رہا تھا، اس کے پیچھے دیکھ رہا تھا، اس کے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے تیزی سے وہ چلا. لیراقب حرکات الاسد، تاکہ وہ شیر کی حرکات کی نگرانی کرے، شیر کی حرکات پر نظر رکھے. وسار یفکر فی حیلۃ تنجیہ من ذلک العدو الکاسر، اور وہ سوچنے لگا ایسی تدبیر کے بارے میں جو اس کو اس پھار کھانے والے دشمن سے نجات دے. کسر یکسر قصورا، ٹوٹ کسی پرندے کا ٹوٹ پڑنا، جھپٹا مارنا. کسر یکسر قصورا الطائر، یعنی ٹوٹ پڑنا، جھپٹا مارنا. تو یہاں پر یہی ترجمہ ہوگا کاسر کا معنی حملہ آور، ٹوٹ پڑنے والا. اور وہ سوچنے لگا ایسے ہیلے کے بارے میں جو اس کو نجات دے اس پھار کھانے والے دشمن سے. ویسے کسر یکسر کسرن کا معنی توڑنا بھی آتا ہے، اس کا مصدر کسرن آتا ہے، اور یہ کسر یکسر قصورن. وأخیرا بلغ حدبۃ عالیۃ فصعد علیہا، بالآخر وہ چڑھ گیا ایک اونچے ٹیلے پر. حدبۃ اس کا معنی ٹیلا، زمین پر پھیلا ہوا لمبا پہاڑی سلسلہ، اس کی جمع آتی ہے حدبن، ہدبن اور ہدابن. فصعد علیہا، پھر وہ اس پر چڑھ گیا، اور بالآخر وہ بلند ٹیلے پر پہنچا اور اس پر چڑھ گیا. وکانت الشمس قد مالت للغروب، اور سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا تھا، یعنی سورج غروب ہونے کو تھا. وَأَخَذَ النُّورُ يَزُولُ، اور روشنی ختم ہونے لگی تھی، روشنی دور ہونے لگی تھی، یعنی سورج غروب ہونے کو تھا، غروب ہو رہا تھا، اور روشنی زائل ہونے والی تھی، زائل ہو رہی تھی، ختم ہو رہی تھی، روشنی زائل ہونے لگی. فَتَأَمَّلَ الرَّجُلُ حَوَالِيهَا، تو آدمی نے اس کے ارد گرد دیکھا. تأمل کا معنی غور سے دیکھنا. فرآ امامہ ہوۃ عمیقۃ جدا، تو اس نے اس کے سامنے بہت ہی گہری کھائی دیکھی. ہوۃ کا معنی کھائی، کھڈا، اس نے اس کے سامنے بہت ہی گہری کھائی دیکھی. کلھا صخور کبیرۃ، کہ جو اس میں چٹانیں ہی چٹانیں تھی، یعنی وہ کھائی دیکھی تو وہاں پر اس میں پوری کی پوری چٹانیں ہی چٹانیں تھی. فخلع معطفہ وقبعتہ، پس اس نے اپنا کوٹ اور اپنی ٹوپی اپنا ہیٹ اتارا. ورکبہما علی بندقیتہ، اور ان دونوں کو اپنے بندوق پر فٹ کر دیا، یعنی اپنا معطفن کا معنی کوٹ،
کپڑوں پر پہنا جانے والا کپڑا، اور بندقیۃ کا معنی بندوق، اور قبۃ کا معنی انگریزی ٹوپی جس کو ہیٹ بولتے ہیں۔ اور اس نے اپنا کوٹ اور اپنا ہیٹ نکالا اور ان کو اس کی بندوق پر فٹ کر دیا۔ ثم اختفى خلف صخرة في الهدبة، پھر وہ چھپ گیا چٹان کے پیچھے، ٹیلے میں جو چٹان تھی اس کے پیچھے چھپ گیا۔ ورفع البندقية بما عليها من الملابس، اور اس نے بندوق کو اٹھایا ان کپڑوں سمیت جو اس پر تھے، بندوق کو مع ان کپڑوں کے جو اس پر تھے اس کو کھڑی کر دیا، یعنی بندوق کو کھڑا کر دیا، اٹھایا ان کپڑوں سمیت جو اس پر تھے، یعنی اس طرح اس کو کھڑا کر دیا گویا انسان ہی لگے۔ فجاء الاسد، اس کے بعد شیر آیا، وتخیل ان الرجل لا يزال واقفا في مکانه، اور اس نے یہ سمجھا کہ وہ اپنی برابر اس کی جگہ پر کھڑا ہے۔ فتقبد، بس وہ سمٹ گیا، تقبد ہے، تقبد کا معنی سمٹ جانا۔ واستجمع قواہ، اور اس کی طاقت و قوت کو یکجا کیا۔ استجمع قوا کا معنی طاقت کو یکجا کرنا، خود کو تیار کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا، گویا وہ سمٹ گیا۔ فتقبد، تو وہ سمٹ گیا، واستجمع قواہ، اور اپنی طاقت و قوت کو یکجا کیا، یعنی وہ تیار ہو گیا۔ ووثب وثبة شدیدة على ذلك الشبح، اور اس نے سخت چھلانگ لگائی اس تخیلی تصویر پر۔ شبہ، دور سے نظر آنے والا جسم یا خیالی تصویر یا سایہ، اس کی جماعت یہ اشباہ اور شبوہ۔ تو اس خیالی جو جسم تصویر تھی اس پر سختی سے سخت چھلانگ لگائی۔ فسقط فی الہوۃ، وہ کھائی میں گر گیا۔ ومات سریا علی صخورها، اور وہ گر کر مر گیا، اس کی چٹانوں پر گر کر مر گیا۔ سریون کا معنی پچھرا ہوا، سرع یسرع سرعن و مسرعن کا معنی پچھارنا، زمین پر گرانا۔ تو وہ مر گیا گر کر، سرین کا ترجمہ کریں گے یہاں پر گر کر، علی صخورها، اس کی چٹانوں پر، اور اس کی چٹانوں پر گر کر وہ مر گیا۔ ونجا الرجل، اور آدمی نے نجات پائی۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 45۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 46 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔